مکرمی محترمی جناب محمد جمیل چشتی صاحب، زیدہ شرف ہو غفران بھائی، عامر بھائی، اور آپ کی اس خوبصورت مسجد کے خوبصورت خطیب، سامعین و ناظرین کرام، میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ آج آپ کی اس خوبصورت گاؤں میں اسرا میں چند گھڑیاں حضور کی ولادت باصاحب کے حوالہ سے سجایا گیا پروگرام، اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں دعا کروں کہ پروردگار دو عالم منتظمین کو، ان کے رفقاء کار کو، ان کے معاونین کو، جن احباب نے بھی ان کے ساتھ نامے دن کرنے سب نے تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان کو دائم کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین۔ میرے دامن میں کوئی اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، آپ کی توجہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار دو عالم نے سید عیسیٰ نبی علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر فرمایا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے نبیوں کے امام کے بارے میں کہی۔ آپ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے سے تو پھر ماحول بنا رہتا ہے۔ یہ سبحان اللہ بالکل اختصار کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا اے میرے حواریوں، اے میرے غلاموں، اے میرے اصحاب، یاد رکھنا، میں آسان سا اور جلدہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا، میری تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے، میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کی حدود و حدود کے اندر رہ کر گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، رب کے حضور حاضر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، جانے سے پہلے پتہ چل جائے کہ میں بس جانے والا ہوں، ٹائم اتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قرآن و حدیث کے صحیح ترجمہ صاحب کنز الایمان پوچھتا ہے محبت مصطفیٰ بریلوی کے شہنشاہ امام احمد رضا، آپ نے اپنے وصال سے پہلے کئی دن پہلے آپ نے خود ارشاد فرما دیا تھا، جمعے کا دن ہوگا، یہ ٹائم ہوگا، ہم اس دنیا سے نکل کر جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس دن جانا ہے، تو یہ جو نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے بہت شان کے مالک ہیں۔ بیٹا خاموش ہو کے بیٹھو یار، خاموشی اختیار کرو، آرام سے، آواز نہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں جا رہا ہوں، میری تبلیغ و اشاعت کا وہ دورانیہ جو تھا وہ ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ سے پیغام آ گیا ہے، لیکن یاد رکھو جاتے جاتے میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔
جاتا میں رہا ایک مرتبہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حضور کون سی خوشخبری؟ فرمایا یاد رکھنا میرے بعد آنے والا جو ہے وہ بڑا زور آور ہے. میرے بعد آنے والا توجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، چند منٹوں کی حاضری ہے. اگر یہ بچے خاموش ہو جائیں، ویسے ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا آپ نے بس ان کے قریب بیٹھ جائیں گے، یہ ذرا باتیں نہ کریں بس. تو ان کو ذرا توجہ میری طرف دلائیں ان کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا بڑا زور آور ہے. میرے بعد آنے والا بڑا ہی زور آور ہے، بڑی شان والا. عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھی تھی. ان کا بنتا تھا کہ وہ پوچھتے اور تعجب کرتے کہ حضور اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ سے بھی زیادہ زور آور ہوگا. ان کا یہ سوال کرنا بنتا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. توجہ کرنا توجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا بڑا زور آور ہوگا. تو عیسیٰ کی اتنی شان ہے تو پھر آنے والے کی شان کتنی ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ کہتے ہیں انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں، من الطین، مٹی میں سے، کہیئت الطیر، مٹی پکڑتا ہوں، گوندتا ہوں اور اس کو پرندے کی حیت دیتا ہوں، صورت دیتا ہوں. پھر کیا تھا؟ فَانْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ مٹی پکڑ کر گوند کر پرندے کی صورت بناتے، پھونک مارتے، اللہ پاک جانتا بھگا دے. یہ کس کی شان تھی؟ پھر بولو کس کی شان تھی؟ یہ شان ہم نے دیکھی تھی. عیسیٰ کی شان ہے کہ آپ تو بے جان ذروں کو پکڑتے ہیں، مٹی کو پکڑتے ہیں، گوندتے ہیں، پرندے کی حیض دیتے ہیں، پھر پھونک مارتے ہیں. آپ نے آگے سنا طیرم بإذن اللہ، جب پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا. کس کے حکم سے؟ رب کے اذن سے. اذن رب کا ہوتا ہے، اذن رب کا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ان بندوں کی بھونک میں اتنا اثر رکھتا ہے، ادھر بھونک لگتی ہے، ادھر اللہ پاک جہان عطا فرما دیتا ہے. یہ شان انہوں نے دیکھی تھی. ایک ہو گئی، توجہ کرنا، ایک شان ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن کریم نے کہی ہے طیرا بإذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. آگے قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مادر زاد آندے آ گئے. پڑھی لکھی چھوٹی سی ایک بات ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ذرا دھیان سے. قرآن کریم کا ایک لفظ ہے اکما، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ایک ہے آما. دونوں کا معنی ہے اندھا. آپ نے سنا ہے نا وہ صم بکم عمی ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. تو عمی آما، آما کا معنی یہ ہے، اور اکمہ کا معنی بھی یہی ہے، نابینے. لیکن فرق دیکھیے گا، عمی کا معنی یہ ہے
اللہ پاک نے ان کو چہروں پر آنکھ کی وہ صورت حیات عطا فرمائی ہے، آنکھ کا ڈیلا بھی ہے، پیچھے وینے بھی ہیں، پیچھے نور بھی ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے یہ آمان اور اکمہ کا کیا معنی؟ اکمہ کا معنی یہ ہے جو مدد داد کرتے ہیں ان کے چہرے پر آنکھ کی وہ حیات بھی نہ بنی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی اندھا آتا، مادر داد اندھا آتا، آپ ہاتھ لگاتے، پہلے چہرے پر وہ نشان بنتا، پھر ڈیلا آتا، پھر پیچھے پھر اللہ پاک عیسیٰ کے ہاتھ کے سر کے نور عطا فرماتا۔ یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ آنکھ بھی نہیں ہے، ڈیلا بھی نہیں ہے، پیچھے نسیں بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کا، اللہ کے نبی کا ہاتھ لگتا ہے تو اللہ پاک نور اور گہرائی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان بھی انہوں نے دیکھی، جمیل صاحب یہ شان بھی انہوں نے دیکھی۔ دو شانیں ہو گئی، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ کے دور میں برس کے مریض، کوڑ کے مریض بہت زیادہ ہے، اور جتنے حکام، جتنے طبیب لوگ آپ کے دور میں ہوئے ہیں کسی دور میں نہیں ہوئے، اور آپ کے دور میں یہ مرض موذی مرض تھا جس کو لاحق ہوتا تھا بندے مر جاتے تھے، لیکن عیسیٰ کی شان کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے میرے پاس آؤ، آپ ہاتھ لگاتے تھے، جس کو ہاتھ نہیں لگتا تھا آپ پھونک مارتے تھے، جس کو پھونک نہیں لگتی تھی آپ سماتے تھے میرے آگے سے گزر جاؤ، اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تین شانیں آپ نے سن لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی پکڑ کر گوندھ کر پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ پاک زندہ فرما دیتا۔ مادر زاد اندھا آتا، ہاتھ لگاتے، پہلے آنکھ کی وہ جگہ بنتی، پھر ڈیلا آتا، پھر نسیں آتی، پھر اللہ پاک نور عطا فرما دیتا۔ برس کے مریض آتے، کوڑ کے مریض آتے، آپ دم کرتے، پھونک مارتے اور فرماتے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاؤ، اللہ شفا عطا فرما۔ یہ شانیں انہوں نے دیکھی تھی، اب ان کا حق بنتا تھا نا کہ وہ کہتے کہ حضور آپ سے بھی زیادہ حق تو بنتا تھا کہ نہیں؟ بنتا تھا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اب توجہ کرنا تھا۔ آخری بات سننا، کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ آپ کی شان تھی کہ آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں چھپا کے کیا آئے ہو۔ آپ کے پاس بچوں کا ازدحام رہتا تھا، بھیڑ لگی رہتی تھی، اور آپ ان کو کہا کرتے تھے تمہارے گھر کی فلاں جگہ پر فلاں چیز پڑی، بچوں نے جا کر والدین کو کہنا، انہوں نے کہنا ہمارے گھر تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو بچوں نے کہنا کہ وہ چیز فلاں جگہ پر پڑی ہے، انہوں نے کہنا تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہنا ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ چیزیں، یہ شان عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، میں نے تو جلدی جلدی بیان کر دی، وضاحت نہیں کی ہے، تو وہ نبی جن کو رب نے یہ شانیں عطا فرمائی تھی، اگر وہ کہے کہ میرے بعد آنے والا بڑا زوراور ہوگا، تو پھر امتی جو ہے، مقتدی جو ہیں، غلام جو ہیں، وہ حق پر جانب ہیں کہ وہ پوچھیں کہ حضور آپ سے بھی زیادہ کہہ دو سبحان اللہ، حضور آپ سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نبی جو آنے والا ہے اس کی شان کتنی ہے۔ اپنے شان کے اعتبار سے دو تین باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان آپ نے سن لی، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں اور اپنے دادے ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سماعت فرمائے، نبیوں کے امام کی شان سن لیں، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام
واسطے ہیں کوئی ایک کریے واسطے کوئی ایک علاقے واسطے کوئی ایک شہر واسطے کوئی ایک بستی واسطے لیکن نبیوں دا امام قرآن پڑھیے میرا خیال ہے تو نہیں سننا چاہتے جو قرآن نے میرے نبی کی شان بیان فرمائی سمجھ آئی رب نے اپنے بارے میں پتہ نہیں کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالن والا کون ہے اچھی آنکھوں رب نے اعلان فرمایا اپنے بارے میں اعلان فرما رہا ہے الحمدللہ جڑی چیز دا میں رب اس چیز واسطے اساں تینوں رب بنا کے میرے کوئی آکو سبحان اللہ نبی آئے چمن میں نبی آئے چمن میں نبی آئے چمن میں بہار اگے نہیں سی آتی بہار کا موسم اگے نہیں سی ہے لیکن یاد رکھو پاکستان دے وچ بہار جڑی ہے نا فروری مارچ چ آتی ہے مڈل ایسٹ دے وچ ایدا ٹنور جڑا کوئی ہو رہا جڑا دورانیہ ہو رہا اگے تسی یورپ تے چلے جاؤ تے بہار کا موسم لیکن میرا نبی جو اس دنیا تے آیا تھا پوری کائنات دے حضور دے آن دے نال بہار اسی لیے اعلان کر دیا آپ کہتے ہیں نبی آئے کون آیا جدے آیا بہار ادھر مل گئے کون آیا
بہارا کہہ دے سبحان اللہ۔ انبیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، توجہ کری گئی، اللہ نے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے، انہوں نے براہین عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، انہیں زبان دے تاثیر رکھی۔ اے جلدی ختم کرنا ذرا توجہ مہربانی انہوں دی زبان دے تاثیر رکھی، جب لوگوں کو بلاندے سن تے لوگ دوڑدے آندے جی آکو لوگوں کے سامنے جو کتاب کرتے سن وہ اللہ کا شاہکار بن کے آتا ہے، وہ جو بلاندے سن اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا تہاڈا کام ہے کامیابی دی کنجی عطا کر دینا میرا ہے۔ نبی بلاندے سن، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یوسف آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، آدم آئے۔ میں اس میں خود چپ کیتا نہ تھوڑی توجہ ہوئے مانو۔ عیسیٰ موسیٰ یوسف علیہ السلام ہیں اس دنیا دے آئے، انہوں نے شان سی ہے کہ وہ جدو بلاندے سن اللہ نے انہوں نے زبان سے تاثیر رکھی سی، لوگ دوڑنے آنے لیکن میرے نبی دی شان دے حضور نو بلان دی ضرورت نہیں سی، جدی نظر میرے محبوب پر ہو جاتی یا جدے پر میرے نبی دی نظر اٹھ جاتی اللہ پاک دل دی بستی آباد فرماد پر اسے واسطے شیطان رویا، شیطان نے کیا چیخ ماری، چیلے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کیا حضور کی کر لیا، شیطان نے کیا انہوں پتہ نہیں ہے کہ نبی دنیا تے آئے گا، کیا بڑے نبی آئے قسم قسم تے کوئی نہیں سڑی ہے، بڑے بڑے نبی آئے قسم قسم کوئی نہیں سڑی ہے، اسی بدلا دے رہے انہیں کیا انہوں پتہ ہی نہیں کہ نبی اس دنیا تے آئے گا، دوسرے نبی بلاندے سنے بلاندے ضرورت نہیں تھی، شان کی ہونی کملی والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سوال فرمانے، نبیوں کے امام کی شان سوال فرمانے، رسولوں کے تاجدار کی شان سوال فرمانے، نبوت کی شان سوال فرمانے، ارے یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ نبی بلاتے تھے توجہ ہے جنہوں نے گل کی جاتی ہے توجہ ہے تو پھر تمہیں چاہیے تو اچھی آتے ہو سبحان اللہ۔ میں میرے نبی کو غلام نہیں ضرور کسی واسطے کچھ جان میں کیا سی نا میں ایمان نیا مانا کہ جی کسی کو گل کرو کہ میری مٹھی دے وچ سبحان اللہ، میری مٹھی دے وچ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا چاچا ایمان تیرے مقدرہ سے ہوئی اللہ تو سب منے محمد بن عبداللہ منے محمد الرسول اللہ نہیں منے جنہوں نے محمد الرسول اللہ منے نا وہ حبش تو چلے سن بلال حبشی نے چھوٹی چھوٹی آنکھاں اندر دی طرف بڑے بڑے ہوں کالے آئے جنہوں نے محمد الرسول اللہ بنے پھر اللہ نے اور اللہ دے رسول نے انہوں نے مقابلہ موزن بنا سکیا ایسے کی تھی یا رسول اللہ مدینے میں جیسے میں گئے نا ہوتے مکے پر منہ کر کے اذان پڑھنا ہوتا سبحان اللہ
اتنے ہوں میں یاد سے نہیں رکھے تو منہ کرا فرمایا اتنے پھر محمد رسول اللہ پر مت لگے تے حضور کہنے کی ضرورت نہیں پئی ابو جہل کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری مٹھی دے وچ انہیں کہا میری مٹھی دے وچ کی ہے حضور نے ارشاد فرمایا چاچا ایمان پھر بھی تیری مقدرہ دے وچ کملی والے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسلمان مرد دل کے کاموں سے سوال کر لو نبیوں کے امام نے اعلان فرمایا رسولوں کے تاجدار نے اعلان فرمایا آمینہ کے ٹوٹے جدید نے اعلان فرمایا اے چچا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ والی چیز بتائے میرا نبی نے اعلان فرمایا اے چچا کان لگا کے سن تیرے ہاتھ میں چھید نکل ہے کان لگا کے سن اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تو کان لانے تو بھیج تیرے ہاتھ میں چھید پتھر کا چھید کان لا کے بھی اپنے نبی کی گواہی دے رہے کی کہہ رہے ہیں نبی آئے چمن میں کے بہاروں پہ نبی آئے چمن سبحان اللہ سنو ہمیں سبحان اللہ حضور جب اس دنیا کے تشریف لے آئے ہیں نا ہم سن لو ذرا دو گلا بس حضور کی امی جان کہتی ہیں خرج منی نور حضور کی امی جان کی گل ہی مان رہے تو کہنا بشر 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 کا رولا پایا ہے قرآن کریم نے بھی کیا نور آیا حضور کی امی جان نے بھی کیا نور آیا حضور نے خود حضرت جعفر کو کیا کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا قرآن کریم نے اعلان فرمایا رب العالمین نے اعلان فرمایا کتاب مبین نے اعلان فرمایا کتاب ہدایت نے اعلان فرمایا صحیفہ کتاب نے اعلان فرمایا قد بن کے آیا آپ کا جو آپ کی جو ولادت ہوئی ہے خارج منی نور میرے بدن جو نور نکلے
فرماتی ہیں میں نور دیکھے نور دی امی جان کی کہتی ہیں میں نور ویکھیا اساں پوچھیا تساں نور ویکھیا تے پھر کی ہویا انہاں کہا نور ویکھیا تے روشنی ہو گئی نور ویکھیا تے نور ویکھیا تے کہ نہیں کوئی ہونی روشنی کی نہیں کوئی ہونی قیامت تک کوئی کمرے دے وچ روشنی ہو رہی ہے کمرے تو بعد مکے دیا دیواراں دے اوتے جڑا روشنی دا عکس نظر آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اللہ یہ آپ مکے دی وادی چ بیٹھے حضور کی امی جان نے اعلان فرمایا حضور دا کھاتے ہو جدا کھائی ہوتا ہی حضور نے فرمایا کہ مینوں میرا رب عطا فرماتا ہے بندہ ہوتی انا قاسم مینوں عطا فرماتا ہے میں اگوں تقسیم فرما سکتا نمک حلالی کری تے مل کے گئی سبحان
پڑھ گیا دودھ کے زیادہ محترم آپ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، توجہ ہے، کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، رات کا اکثر حصہ بیت گیا، کہتے ہیں فلما مضى نصف الليل رأيت الكعبة جالسة سبحان الله فلما مضى نصف الليل رأيت الكعبة جالسة ان کا مکان لگاؤں ان کو بڑی توجہ جانا ان کو بڑی توجہ جانا نعرہ تکبیر اور میں مضاف میں طواف کعبہ کر رہا تھا۔ جہاں طواف کعبہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں۔ جہاں چکر لگائے جاتے ہیں اللہ کے گھر اسے مطاف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں رات بیت گئی تھی، صبح ہو رہی تھی، میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہا تھا، کہتے ہیں میری نظر اٹھتی ہے فلما مضى نصف الليل رأيت الكعبة جالسة، فرماتے ہیں میری نظر اٹھتی ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ اللہ کا گھر آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا جا رہا ہے۔